آپ سچویشن دیکھیں تو بنگلور میں جو G20 کانفرنس چل رہی ہے اس کے فرانس منسٹرز کا ایجنڈا تھا پچھلے ہفتے، جس میں چین پہ، سعودی عربیہ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تقریباً 50 کے قریب ممالک ہے دنیا میں جو اس وقت قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، جن میں پاکستان بھی ہے. تو ان پہ یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ان قرضوں کو ری شیڈول کرنے کی بات میں 300 بیسز اضافہ ہوا، مہنگائی کی شرح 48 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. یہ جو معیشت سر ICU میں ہے، آپ کے خیال میں اس کا کوئی سولوشن ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے انگلش میں کہا جاتا تھا اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. اگر آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے فیصلے کرتے جائیں، ان کو آپ ڈیلے نہ کریں، تو آپ بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں. اور ہم نے جو IMF کے پروگرام کو پریکٹیکلی سسپینڈ رکھا کئی مہینے، تو اس کا خمیازہ ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ تمام فیصلے یکمشت کرنا پڑے ایک ہی دفعہ ون گو میں، اور وہ عوام کے لیے بھی پینفل ہے اور حکومت کے لیے بھی پینفل ہے. اب یہ اس کا جو وے فارورڈ ہے وہ یہی ہے کہ تقریباً ہم IMF کے جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے اس کے قریب پہنچ رہے ہیں. جو آخری مرحلہ رہ گیا ہے وہ ہے نیٹ انٹرنیشنل ریزرو کا، یعنی کہ 31 مارچ کو اسٹیٹ بینک کے پاس کتنے ڈالر اس کے ذخائر میں ہونے چاہیے. اس کے لیے دوست ممالک سے یا آپ کو رول اوور چاہیے یا آپ کو ان کا ایشورنس چاہیے. اور دوست ممالک سے رول اوور لینے میں جو ایک چیز مانے ہے وہ ہماری سیاسی عدم استحکام ہے. چائنا، سعودی عربیہ، UAE، قطر وہ کسی خاص شخصیت کو oblige نہیں کرتی، وہ حکومت کو oblige کرتی ہیں. اور جب حکومت جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کے پولیٹیکل کرائسس میں ہے تو ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ ہے ان نٹ شیل جس طرح کی اس وقت ہمیں معاشی اور سیاسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. صحیح. امتیاز گل صاحب، یہ جو صورتحال اب ہم ہی دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ کیوں ہے؟ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے یا پھر غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے؟ اور اس سچویشن میں اب ہماری مدد آخر کر کون سکتا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ پچھلے سال جو مارچ کے مہینے میں عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی عمران خان کے خلاف، تو یہ سارا کافی حد تک وہ ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے سیاسی عدم استحکام کی، کیونکہ اس کے بعد سے ہماری سیاست مستحکم نہیں ہو پا رہی ہے. اس سے بڑا مسئلہ ہمارے گزشتہ کئی سالوں کی بلکہ کئی دہائیوں کی غیر ذمہ دارانہ قرضے لینے پالیسی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جو ضروری اصلاحات کرنی چاہیے تھیں ہماری سیاسی فوجی اشرافیہ کو، وہ انہوں نے نہیں کی. وہی مطالبے ہیں بار بار IMF کی طرف سے آ رہے ہیں. یہاں پہ بار بار ہمارے حکمرانوں نے، چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب تھے یا حفیظ شیخ صاحب تھے یا مفتاح اسماعیل صاحب تھے، انہوں نے ان اصلاحات سے گریز کیا جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں عام عوام پہ پہلے ہی بالواسطہ ٹیکسوں کا بہت زیادہ بوجھ ہے، اور یہ بوجھ آپ شفٹ کریں مراعات یافتہ طبقے کی طرف. لیکن ہر مرتبہ یہ تنگ گلی سے نکل جاتے ہیں، چاہے وہ بڑے زمیندار ہیں. دیکھیں نا، آپ 10-10 کروڑ کی گاڑی میں گھومتے ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے، کہتے ہیں جی ہمارا تو زرعی رقبہ ہے. بڑے بڑے تاجر ہیں، جب حکومت ان پہ ٹیکس لگانا چاہتی ہے تو وہ GHQ پہنچ جاتے ہیں داد رسی کے لیے. تو جب تک اس نظام میں سے یہ مفت خوری اور مراعات کے ذریعے اس ملک کے وسائل کا خون چوسنے کا سلسلہ بند نہیں ہوگا، پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکے گی. صحیح. زنیرہ، اکتوبر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور IMF کے درمیان بات بن نہیں رہی ہے. تو کیا اب وزیر اعظم صاحب کو یہ مان نہیں لینا چاہیے کہ اسحاق ڈار صاحب کی تمام پالیسیز ناکام ہو گئی ہیں؟ میرے خیال ہے شہباز شریف صاحب کی، وزیر اعظم صاحب کی ویسے ہی کوئی لڑائی ہے وزیر خزانہ سے، بیکاز میں نے ابھی تک انہیں ایک دفعہ بھی کوئی جوائنٹ پریسر کسی جگہ پہ اکٹھے کسی چیز کا لایا ہے عمل دیتے ہوئے یا رسپانس دیتے ہوئے آن دا پریزنٹ سچویشن میں نے دیکھا نہیں ہے. بالکل ایک ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دا ٹو، اور ایسے لگتا ہے جس طرح ایک نواز شریف کی پارٹی ہے جو کہ وزارت خزانہ چلا رہی ہے اور ایک شہباز شریف کی پارٹی ہے جو کہ باقی معاملات کو چلا رہی ہے. سو دیر از اے ٹوٹل
ڈسکنیکٹ. دوسری چیز یہ کہ وزیر اعظم مانے یا نہ مانے اب تو ساری دنیا لکھ رہی ہے. آج UN کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 5 بلین پاکستانیز آر گوئنگ ٹو سفر فرام فیمن. اگر وہ قحط کی بات کر رہے ہیں, ساتھ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ ڈیفالٹ کے بالکل قریب ہیں, یہ ورڈز اس رپورٹ میں لکھے ہوئے ہیں. اور ڈار صاحب خود آج کہہ رہے ہیں کہ کوئی اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں جو اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دوسری جانب IMF کا ویب سائٹ پہ کیلنڈر جا کے دیکھ لیں آپ, 8 مارچ تک ان کے ایجنڈا میٹنگز میں پاکستان کا نام نشان نہیں ہے. اور بزنس ریکارڈر نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں آپ سے, تو آپ یہ کس طرح ہمیں بتا رہے ہیں, گورنمنٹ ہمیں کیسے بتا رہی ہے کہ بات چیت ہو جائے گی. اسی طرح ٹریجری ڈپارٹمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, ان کے ڈپٹی سیکرٹری سے ایک ورچوئل میٹنگ تھی پاکستانی آفیشلز کی, جس میں ایجنڈا کچھ اور تھا بالکل. اس میں ڈار صاحب نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے ساتھ بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے IMF کا, آپ کائنڈلی ان سے کہیں اپنا ایٹیچیوڈ ٹھیک کریں اور ہماری ہیلپ کریں, ہمیں ٹرانش کی بہت ضرورت ہے. تو چیزیں اگر اتنی ٹھیک ہوتی تو آپ اس طرح دوسرے ایجنڈا میٹنگز میں بیٹھ کے IMF کو نہ زور دے رہے ہوتے, US کو کہہ رہے ہوتے کہ پلیز ہیلپ اس. تو اٹس اے ڈیزاسٹرس سچویشن. ہم نے ڈیفالٹ کا سنا تھا, لیکن ہم جو ایک ایز اے من حیث القوم جو ایک ایلوژن میں رہتے ہیں نا کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا, دس از دا ٹائم ٹو ریئلائز کہ فیکٹس اور سٹیٹس جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے. تو فگرز دیکھ لیں, فیکٹس چیک کریں, تو بہت بری صورتحال ہے. صحیح. مزمل سہروردی صاحب, کل حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے وہ ہمارے حق میں ہے, لیکن آج احسن اقبال صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہے آج وہ اس وجہ سے ہے, ڈالر اوپر اس وجہ سے چلا گیا. تو پھر کیا ہوتا مزمل صاحب, فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا؟ میرے خیال میں لیم ایکسکیوزز ہیں یہ سب. بات یہ ہے کہ یہ جو آج ہوا ہے, یہ ڈار صاحب نے جو 3 دن پاکستان میں ماحول بنایا کہ IMF ہماری بات نہیں سن رہا, ہم یہ خبریں انہوں نے خود ریلیز کی نا کہ ہم پر بہت سختی کی جا رہی ہے. مارکیٹ پینک ہو گئی, دنیا پینک ہو گئی. اور پہلی دفعہ تو ایسا نہیں ہوا, جب بھی ہمارے ملک میں یہ خبر آتی ہے کہ IMF سے بات چیت ٹوٹ گئی ہے, پاکستان کو نہیں مل رہا, ہماری مارکیٹ ایسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے, لوکل مارکیٹ. اور اگر آپ 2-3 دن ملک میں وزیر خزانہ یہ ماحول بنائے گا تو پھر مارکیٹ نے یہی ریئیکٹ کرنا تھا کہ 300 روپے پہ ڈالر چلے جانا تھا, آج تو 300 میں بھی نہیں مل رہا تھا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سلیری صاحب, نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ چین نے پاکستان کو قرض دینے والے ممالک سے اب اپیل کر دی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیے, یہ ایک براڈر اگر آپ سچویشن دیکھیں تو بنگلور میں جو G20 کانفرنس چل رہی ہے, اس کے فنانس منسٹرز کا ایجنڈا تھا پچھلے ہفتے, جس میں چین پہ, سعودی عربیہ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تقریباً 50 کے قریب ممالک ہے دنیا میں جو اس وقت قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں, جن میں پاکستان بھی ہے. تو ان پہ یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ان قرضوں کو ری شیڈول کرنے کی بات کریں, تو کہ ملٹی لیٹرل یا پیرس کلب اس وقت تک آپ کو کوئی پاکستان کو فار ایگزامپل ریلیف نہیں دے سکتا جب تک اسے یہ تسلی نہ ہو جائے کہ ان کا دیا گیا ریلیف چین کے قرضے واپس کرنے میں نہیں لگ جائے گا. اور چین کا وہاں پہ یہ ڈیمانڈ ہے کہ ورلڈ بینک, چونکہ ورلڈ بینک اپنے قرضے معاف نہیں کرتا یا اس کو ری شیڈول نہیں کرتا, تو چین کہہ رہا ہے کہ اگر ورلڈ بینک اس میں شامل نہیں ہوگا تو ہم بھی شامل نہیں ہوں گے. تو یہ ایک براڈر پکچر ہے. اب بنگلور میں جو سمٹ جو ہے وہ ناکام ہوا فنانس منسٹرز کا G20 کا, تو سارا ملبہ چین پہ ڈالا گیا کہ چین جو ہے وہ فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہا. اور آج چین نے اس کا جواب دیا کہ چین جو ہے وہ کنسرنڈ ہے ان ممالک کے لیے انکلوڈنگ پاکستان, لیکن ملٹی لیٹرل ادارے اور ویسٹرن ادارے ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنا کوموڈیٹ کرتے ہیں. تو یہ براڈر جیو پالیٹکس کا ایک حصہ ہے.